شیطان کو اللہ پاک نے جواب دیا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تم مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی، اور اس کے لیے جہنم ہونے کا، جہنمی ہونے کا رب نے فیصلہ سنا دیا۔ لیکن یاد رکھیں شیطان کے پاس علم بہت زیادہ تھا، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس علم کی وجہ سے اس نے ایک اور چیز کو سمجھ لیا، وہ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے اللہ کے اندر بھی خوبیاں اور صفات ہیں، کوالٹیز، ہمارے اندر بھی کچھ صفات ہوتی ہیں، مثلا کوئی بندہ معاف کرنے والا ہے، یہ ایک کوالٹی ہے، کوئی بندہ عیب چھپانے والا ہے، یہ دوسری، ستاری یہ دوسری خوبی ہے، اس طرح کوئی بندہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تیسری خوبی ہے۔ خوبیاں انسان کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور خوبیاں سب سے زیادہ خوبیوں کے مالک اللہ کے پاس بھی ہے۔ اللہ کی خوبیاں بے مثال، لا تعداد، اللہ کی صفات کو بیان نہیں کیا۔ اللہ مہربان ہے، اس کے رحم کی کوئی حد نہیں، اللہ علم والے ہیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اللہ قدرت والے ہیں، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ستار ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے رحمت کے سائے میں ہمیشہ چھپائے رکھتے ہیں، اس کی ستاری کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ غفار ہے، اتنی خطا ہم نے کر دی، پوری زندگی غفلت میں گزار دی، اللہ نے ہمیں کبھی اپنا پانی بند نہیں کیا، اپنی ہوا پہ پابندی نہیں لگائی، اپنے رزق سے محروم نہیں کیا، قدم قدم پر اس کے احسانات، اللہ کی خوبیاں لا تعداد۔ لیکن انسان اور رب کی خوبیوں کے اندر ایک فرق ہے، یہ اہم بات ہے، علم کلام عقیدے کی بات ہے۔ انسان کے اندر جو خوبیاں ہیں، انسان اتنا کمزور ہے، جب اس کے اندر ایک خوبی جوش پہ ہوتی ہے، پیک پہ ہوتی ہے، انتہا پہ، تو دوسری خوبی دب جاتی ہے۔ اس کی آسان مثال، ایک انسان کے اندر رحم بھی ہے، چھوڑو معاف کرو، ایک انسان کے اندر غصہ بھی ہے، مارو سزا دو، ٹھیک۔ اب جب انسان انتہائی غصے میں ہوتا ہے، اس وقت اس کی رحم دلی ختم، اس کو شفقت وفقت اس کی ختم ہو گئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ جب انسان انتہائی معافی کے موڈ میں ہوتا ہے، سب کو عطا کرو، اس وقت غصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ انسان کی خوبیاں ایسی ہیں، ایک کمال پہ ہو تو دوسری ختم ہو جاتی ہے، ناپید ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی صفات کا یہ کمال ہے، اللہ کے اندر جتنی بھی صفات ہیں، رب کی ہر وقت ہر صفت 100% مکمل طور پہ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ اگر معاف کرنے والے ہیں تو اللہ جس وقت 100% رحم و کرم میں ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کی صفت جلال ختم نہیں ہوتی، اللہ کی صفت جلال اسی طرح موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انتقام لینے پہ آتے ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت والی صفت ختم نہیں ہوتی، وہ بھی 100% موجود ہوتی ہے۔ شیطان ابلیس نے غلطی کی، جہنمی بن گیا، لیکن اسے اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ علم تو تھا، اس کو معلوم تھا اس وقت پروردگار کو میں نے ناراض کر دیا، لعنت کو اپنے سر لے لیا، اس کو ناراض کر کے اب میں نے جہنم کا راستہ طے کر لیا۔ لیکن جو رب اس وقت اتنا جلال میں ہے، جس کی نافرمانی میں پہلی بات میں کر رہا ہوں، اس کی رحمت کی صفت بھی ختم نہیں، اس کی رحمت موجود ہے۔ فوراً اس نے اس رحمت کو سامنے رکھ کر کے ایک درخواست کر دی، کیا کہا؟ انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ آپ نے مجھے مردود تو کر دیا ہے، جہنم میں جانا ہے، اب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے۔ اللہ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، فرمایا قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، اب قیامت کے دن تک کے لیے تجھے مہلت ہے۔ لیکن جو ہی اس کو مہلت ملی تو اب اس نے، چونکہ اس نے جب اللہ کی طرف سے سنا جواب، اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ اللہ سچے ہیں، اللہ اپنی بات میں جھوٹ کا شکار کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے کہہ دیا مہلت، اب مہلت ختم ہونے والی، اس نے فوراً پھر اب اکڑ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اب جب آپ نے مجھے جہنمی بنا ہی دیا ہے، میں جا کر کے سیدھا آپ کے دین کے راستے پہ بیٹھوں گا۔ اس نے نہیں کہا میں شراب خانوں میں بیٹھوں گا، اس نے نہیں کہا کہ میں جھوٹ والی جگہوں پر بیٹھوں گا، اس نے نہیں کہا کہ میں سینما خانوں میں بیٹھوں گا۔ اس کو معلوم ہے یہ تو ہے ہی میرے اڈے، یہاں جو آیا اس پر الگ سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ جن لوگوں کو میں نے کیچ کرنا ہے، جن کو بھٹکانا ہے، جن کو اپنے جہنم میں پہنچانا، اپنا ساتھی بنانا ہے، وہ تو دین اسلام پر چل رہے ہیں، لہذا کہا لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں جا کر جو ہدایت والا راستہ ہوگا، جو دین والا اسلام والا راستہ ہوگا، وہیں جا کر ڈیرا لگاؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ سے کہا پھر میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، چہار سو ہر طرف سے آ کر کے وسوسے ڈال کر حملے کروں گا، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا قال
اللہ نے فرمایا چلے جاؤ، فمن تبعک منہم، جاؤ تمہیں مہلت ہے، جو تمہیں کرنا کرو، آپ کو مہلت ہے، جو تمہارے نقش قدم پر چلے گا فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جو آپ کا ٹھکانہ وہ ان کا ٹھکانہ، میں بے نیاز پروردگار ہوں، میری جو مان کے چلے گا اس کو میں نجات دوں گا، جو نہیں مانے گا میری کوئی رشتہ داری کسی کے ساتھ پھر نہیں ہے، اطاعت ہے تو میرے ہاں مقام ہے، اطاعت نہیں ہے تو میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی جہنم میں پہنچا دوں گا، اطاعت نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جہنم میں جا رہے ہیں، اطاعت نہیں ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، اطاعت نہیں ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے۔ اللہ کے ہاں نجات اصل چیز ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا تو عجیب موقع ہے، سورہ 12واں پارہ آپ اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو جب غرق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ندا دی، ان کا بیٹا بھی کافر تھا کنعان، اس نے کفر اختیار کیا، ایمان نہیں لایا، پیغمبر نے شفقت پدری کی بنیاد پر کہا ارکب معنا یا بنیا، اے میرے بیٹے خدا کی طرف سے سزا آنے والی ہے، سیلاب آنے والا ہے، نافرمانی کی انتہا ہو گئی ہے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، ولا تکن من المع الکافرین، کافر نہ ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا قال سآوی الی جبل، ابا جان میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، پہاڑ تو مجھے پانی سے بچا دے گا۔ پیغمبر نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بیٹے آج کا پانی بارش خود نہیں آ رہی ہے، آج اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پہ انسانوں کی ہلاکت کے لیے پانی کو بھیجنے والے ہیں، آج کوئی بچنے والا۔ فحال بینہما الموج، باپ یہ نصیحت کر ہی رہا تھا لیکن ایک لہر آئی، فکان من المغرقین، بیٹا غرق ہونے والا ہو گیا۔ جو ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو پیغمبر نے اللہ سے ایک دعا کر دی، اللہ رب قال رب ان ابنی من اہلی، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ کے اپنے لوگوں کو میں بچاؤں گا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ آپ مہربان ہیں میرے بچے کو نجات دے دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے پیغمبر نوح علیہ السلام یہ بیٹا جس کو آپ اپنا بیٹا کریں آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل اس کا عقیدہ اس کی زندگی آپ جیسے ہے ہی نہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي، اس کے بعد مجھ سے سوال نہ کرنا ورنہ خسارے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے پیغمبر کو تنبیہ فرما دی جو رب کی بات نہ مانے پیغمبر کا بیٹا بھی ہو کوئی نجات کی صورت، اس لیے یاد رکھیں اللہ کے ہاں اطاعت بنیادی چیز ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دے دی، اب یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر امت کو فرمایا امت دین حق پہ جمے رہنا، شیطان خیالات ڈالے گا، وسوسے آئیں گے، یہ شیطانی محنت ہی تو ہے کہ ایک بندہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک قرآن کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر پہ کوئی کام نہیں ہے اس کے باوجود نہیں آ رہے، کیوں؟ حالانکہ یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں مانگا جا رہا، اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھاگنا، اور پھر بھاگنا تو چلو کسی کی کوئی مشغولی ہوگی تو مان لیا جائے عذر ہے، کچھ لوگ پھر اس طرح قرآن کے حوالے سے توہین آمیز کلمات، اللہ رحم فرمائے امت پر، اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ اس دھرتی پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے، جس گناہ نے شیطان کو ہلاک کر دیا، ہم عام طور پہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا، ٹھیک ہے ہمارا دشمن شیطان ہے، تو شیطان جب شیطان بنا مردود بنا اس کو کس شیطان نے گمراہ کیا؟ اس وقت کوئی الگ سے شیطان نہیں تھا، اس کو اس کے نفس نے دھوکہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے شیطان کے مقابلے میں بڑا دشمن کون سا ہے؟ انسان کا نفس ہے، خواہش ہے، مرضی ہے، حد دھرمی ہے، انانیت اور ایگو ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں بڑا ہوں میں کیوں مانوں، بھئی خدا کے سامنے جھکے بغیر کوئی چارہ؟ یہ نفس انسان کو حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، اللہ اکبر، اللہ نے کتنے امتحانات میں ڈالا، کہاں مصر کے اندر، کہاں باپ سے جدا، کہاں کنویں کے اندر، وہ تفصیل سورہ یوسف میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے جب نجات دی تو پیغمبر نے کہا وما ابرئ نفسی، جب ان پر زلیخا نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو ہے ہی برائی کی طرف ابھارنے والا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے وہی اس کے مکر و فریب سے بچ سکتا ہے۔ تو بچنے کا راستہ اللہ کو پکڑنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ بنیادی چیز ہے۔